beni baba. Affet beni baba. Affet. Affet baba. Affet. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 2 एपिसोड 96 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। अमीर सलाहुद्दीन कोपेक रास्ते में अपने घोड़ों को और सिपाहियों के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो दूर से ही देखता है कि एक जगह धुआं उठ रहा था और वो एक कपड़ा सूंघकर कहता है कि वहाँ किसकी लाश जला जा रही है। फिर वो दोबारा वहाँ आगे बढ़ता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई बामसी और दिवान को हुक्म देते हैं कि गोवाच और नोयान दोनों को पकड़कर घोड़े की तरफ ले जाओ। नोयान कहता है मैं तुम ना मारकर पछताओगे अर्तुगरुल कुछ जवाब नहीं देता और घूर कर उसकी तरफ देखते हैं और फिर अर्तुगरुल भाई अलू बिल्ली का ढोल उठाकर आग में फेंक देते हैं। बामसी नोयान को मारने लगता है। दूसरी जानिब सलजान खातून गोपची खातून की कब्र पर जाकर दुआएं मांगने लगती है। तभी वहाँ गुंदुदगु आ जाता है और सलजान रोते हुए कहती है गोपची मेरे दिल का टुकड़ा थी। गुंदुदगु से दिलासा देता है और कहता है अब तुम्हें अपने पेट पर मौजूद बच्चे की फिक्र करनी चाहिए सलजान खातून। गोपची अल्लाह के पास तुतगिन के साथ है और फिर गुंदुदगु सलजान खातून को कब्रिस्तान से वापस अपने कबीले ले जाता है। दूसरी जानिब हलीमा सुल्तान कबीले में औरतों के पास जाती हैं और उनके काम की तारीफें करती हैं और फिर कहती हैं एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहाँ हम जा सकते हैं और वहाँ हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये सुनकर एक खातून पूछती है और सभी औरतें खड़ी हो जाती हैं और पूछती हैं वो ज़मीनें कहाँ है हलीमा सुल्तान। हलीमा सुल्तान कहती हैं मैं बात में इतनी सरहदों की बात कर रही हूँ, वहाँ पर अल्लाह की बहुत रहमत है और वहाँ जाकर हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये बातें सलजान खातून एक तरफ खड़ी होकर सुन रही होती है और वो सुनते सुनते किसी गहरी सोच में डूब जाती है। दूसरी जानिब अमीर सलाहुद्दीन कोपेक अपने सिपाहियों के साथ नोयान के ठिकाने पर पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ से ही धुआं उठ रहा था और वहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। कुछ देर वहाँ का मुआयना करने के बाद कोपेक कहता है तो आखिरकार अर्तुगरुल तुमने नोयान को पकड़ ही लिया, लेकिन मैं तुम्हें सुल्तान के पास नहीं पहुंचने दूंगा अर्तुगरुल। और फिर वो एक सिपाही से कहता है कि फौरन सुमरतन के पास जाओ और उससे कहो उसे अमीर सलाहुद्दीन ने बुलाया है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल बामसी दुआंग नोयान को गोवाच को बांधकर एक जगह ठहरे होते हैं और वहीं तुर्गुत बहुत ज्यादा गुस्से में नोयान को घूर रहा था। फिर से ख्याल आता है जिसमें नोयान ने आई कबीले पर हमला किया था, जिसमें तुर्गुत की मोहब्बत आयकिस जलकर राख हो गई थी और दिल दमीर को बीमार दिया था। फिर वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और फिर अर्तुगरुल भाई से पूछता है क्यों भाई क्यों, आप इन जाहिलों को क्या करोगे? ये लोग और कितनी जाने लेंगे भाई, फिर आप इनको मारेंगे। क्या आप इस तरह आयकिस दिल दमीर और बाकी मजलूमों का इंसाफ करेंगे, उनका बदला इस तरह लेंगे भाई आप? अर्तुगरुल भाई कहते हैं अगर हमने इनको मार दिया तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने जो जंग लड़ी है वो हम हार चुके हैं। इसका मतलब यह होगा कि अब तक जितना भी खून बहा है उसका कोई भी बदला नहीं लिया जा सकेगा। मुझे इसकी लाश नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदा चाहिए। तुर्गुत अपने गुस्से को काबू में करो। तुर्गुत कहता है अगर हम इनसे हिसाब नहीं लेंगे भाई तो कौन लेगा? अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं चाहता हूँ ये दोनों सुल्तान सही के साथ सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हों और सारी सूरत हाल से उनको आगाह किया जाए। क्या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? तुर्गुत कहता है नहीं दिखाई दे रहा भाई, नहीं दिखाई दे रहा, बहुत हो गया, मैं इन सब खेलों से तंग आ गया हूँ। और वो मुड़कर रोने लगता है। तभी अर्तुगरुल भाई कहते हैं तुर्गुत मैं अपने सामने कमजोर और बेसब्री सिपाही को नहीं देखना चाहता। तुर्गुत कहता है इस आड़े वक्त में बस एक चीज ने मुझे खड़ा कर रखा था और वो था इंतकाम, और ये आपने मुझसे छीन लिया है भाई। और अब आप एक बेसब्री सिपाही को अपने सामने नहीं देखना चाहते तो मैं फिर अपने रास्ते जाऊंगा। ये कहकर तुर्गुत अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। नोयान कहता है तुम अपने सिपाहियों का भी ख्याल नहीं कर रहे अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल अपने बामसी और दुआंग से कहता है कि दुआंग बामसी तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। दूसरी जानिब कबीले में सलजान हलीमा के पास जाती है और पूछती है कि आप कबीले की औरतों को क्या बता रही थी? हलीमा सुल्तान कहती है मैं उन्हें एक ज़रख़ेज़ ज़मीन के बारे में बता रही थी जो बजानतीन के पास है। सलजाना खातून कहती है तो आप हमसे अलग होने के बारे में सोच रही हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करो हलीमा, और अर्तुगरुल भाई को भी समझाओ। लेकिन हलीमा बहाना करके वहाँ से चली जाती है और हलीमा खला भी ये सब नज़ारा देख रही थी। और फिर वो सलजान के पास अगर पूछती हैं कि सलजान बेटी क्या हुआ, सलजान उनसे कहती है हलीमा हिजरत करने के बारे में कबीले की औरतों से बातचीत कर रही थी। ये सुनकर हलीमा खाला कहती हैं
हाय अर्तुगरुल, ये तुम किस चीज के पीछे पड़े हुए हो? दूसरी जानिब अर्तुग भाई दो दुर्गा कबीले के मरकजी खेमे में कुछ सरदारों के साथ मौजूद होते हैं और नए सरदार के इंतखाब के बारे में कुछ बातचीत कर रहा था। तभी वहाँ दो दुर्गा के कुछ आदमी वहाँ दाखिल होते हैं। उसका नाम अगजा होता है। अगजा कहता है अर्तुग भाई से, मैंने देखा है कि आप हमारे खेमे को खाली नहीं छोड़ रहे। अर्तुग भाई कहते हैं, यह खेमा इस कबीले का दिल है, यह हमेशा ताज़े खून से भरा रहेगा। अगजा कहता है, जिरगा बुलाने का वक्त आ गया है ताकि हम बहादुर आदमी को कबीले का सरदार बना सकें। अर्तुग भाई कहते हैं, इसी में हम सबकी बेहतरी और भलाई है। कल ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सरदार बनेगा और कौन नहीं। फिर अर्तुग भाई अपने साथियों के साथ बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अगजा कहता है, हमें फौरन रवाना होना चाहिए, अमीर सादतीन हमारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब सलजान को अपने खेमे में परेशान देखकर गुंदुदूर खेमे में दाखिल होता है और सलजान से बहुत प्यार से पूछता है मुस्कुराते हुए, सलजान खातून क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सलजान कहती है, हलीमा सुल्तान कबीले की औरतों को बाद नतीनी चरखे ज़मीन के बारे में बता रही थी। मुझे ये एक दूसरे से जुदा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसा होने से रोके गुंदुदू, ताकि हम जहाँ भी जाएं सब इकट्ठे जाएं। दूसरी जानिब हाइमा खाला गुस्से में हलीमा के खेमे में दाखिल होती हैं और पूछती हैं, मैंने जो सलजान से सुना क्या वो बिल्कुल सही है? हलीमा सुल्तान कहती है, हाँ वालिदा सही है। हाइमा खाला गुस्से में कहती हैं, इतनी सारी मुश्किलात में तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो हलीमा? हलीमा सुल्तान कहती है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ वालिदा। हाइमा खाला कहती हैं, मैं किसी को भी अपने कबीले को तकसीम नहीं करने दूंगी, ये तुम अच्छी तरह से जान लो हलीमा सुल्तान। ये कहकर हाइमा खाला गुस्से में बाहर चली जाती हैं। दूसरी जानिब दो दुर्गा कबीले का आदमी अजाग अपने कुछ साथियों के साथ अमीर साहब कोपेक की कारवान सराय में पहुंचता है। कोपेक कहता है, अर्तुगरुल भाई के बहुत ज्यादा करीब है और मुझे लगता है इस बार वो भी सरदार बनने का उम्मीदवार होगा। अगर वो सरदार बन गया तो वो अर्तुगरुल के कामों में उसका पूरा साथ देगा, लेकिन मैं तुम्हें सरदार बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब रोकना होगा। फिर अमीर सादतीन एक सोने से भरा सिक्कों का संदूक देता है और कहता है, इन सिक्कों की मदद से तुम जिरगे के लोगों को अपनी तरफ लाओगे, फिर सबको पता लगेगा मेरी इजाजत के बगैर कोई भी कबीले का सरदार नहीं बन सकता और न ही अपनी मनपसंद की जगह पर हिजरत के लिए जा सकता है। अगजा कहता है, आप परेशान न हो अमीर हजरत, जिस किसी ने भी आपकी मुखालफत की उसे पहले हमारा सामना करना होगा। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई नुयान से कहते हैं, तुम सुल्तान अलाउद्दीन को वहां पहुंचकर हर चीज बताओगे नुयान। तभी नुयान कहता है, ये करने से पहले मैं अपनी जबान काट कर फेंक दूंगा अर्तुगरुल। यह सुनकर अर्तुगरुल भाई को गुस्सा आता है और अपने घूंसों से उस पर घूंसों की बारिश कर देते हैं और फिर अर्तुगरुल भाई वापस आकर अपने साथियों के पास बैठ जाते हैं। दुआंग पूछता है, अर्तुगरुल भाई तुरूद के साथ क्या होगा? अर्तुगरुल भाई कहते हैं दुआंग से, क्या उसने कहीं कहा नहीं था कि आपका रास्ता मेरा रास्ता है, मैं आपके रास्ते में अपनी जान भी दे दूंगा भाई। ये वक्त उसके लिए रास्ता चुनने का है, अब देखना है वो गुस्से से फैसला करता है या अकल से। नुयान ने सबसे ज्यादा जुल्म मेरे ऊपर किया है, लेकिन यह मसला इंतकाम का नहीं है बल्कि रियासत की सलामती का है। अगर हम इस जाहिल को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ना ले जाते तो वो कोपेक हमारी रियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। बाबजी कहता है, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया भाई। नुयान गवाच आहिस्ते से उठाते हुए कहता है, तुम अपना मुंह मत खोला, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो कब का इंतजार करना होगा। तभी अर्तुग भाई पहुँचते हैं। अर्तुग भाई पूछते हैं, कबीले की क्या सूरत हाल है अर्तुग भाई? अर्तुग भाई कहते हैं, कल दो दुर्गा के कबीले का जिरगा बुलाया जाएगा ताकि नए सरदार का इंतखाब किया जा सके। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, नए सरदार आप बनोगे अर्तुग भाई, आप फौरन वापस कबीले जाओ और आपने जो यहाँ देखा है वो कबीले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं भी कबीले में आऊंगा। फिर अर्तुग भाई वहां से चले जाते हैं। अर्तुगरुल भाई फिर सईद से कहते हैं, कल हम इन जाहिलों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ जाने वाले हैं और उनको सूरत हाल से आगाह करेंगे। हलीमा सुल्तान भी हमारे साथ जाएगी। दूसरी जानिब तुर्गुत आगे से और दिल दमीर की कब्र पर जाकर पानी डालता है और फिर दुआ करता है और फिर वो आयत को याद करते हुए उसकी खूबसूरत तारीफ करते हुए रोता है, कुछ मुस्कुराता है और फिर वो दिल दमीर की कब्र की तरफ रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बाबा, मैं आपके साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता और अर्तुगरुल भाई का हुक्म नहीं टाल सकता और उस जाहिल नुयान से हिसाब नहीं ले सकता। बाबा affet beni baba, affet baba, affet। नाज़रीन, हमारे एपिसोड
तुर्गुत के रोने पर ही ख़त्म होता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज उस्मानिया सल्तनत की हम चौथी किस्त शुरू कर रहे हैं। इस किस्त में हम आज सल्जूकी सल्तनत के ख़ात्मा के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सल्जूकी सल्तनत का ख़ात्मा किस तरह हुआ। मलिक शाह फौत हुआ और उसने अपने पीछे 4 बेटे छोड़े, बरकियाक, मोहम्मद, संजर और महमूद। महमूद जो बाद में नासिरुद्दीन महमूद के नाम से पहचाना गया, उस वक्त बच्चा था। उसके हाथ पर बैत की गई क्योंकि उसके माँ तुर्कान खातून को मलिक शाह की दौर हुकूमत में बड़ी कद्र मंजिलत हासिल थी। महमूद तकरीबन 2 साल यानी कि 485 हिजरी मुताबिक 1092 तारीख बामुताबिक 1094 हुक्मरान रहा, क्योंकि उनका और उनकी वालदा का विसाल हो गया था। उनके बाद रुकनुद्दीन अबुल मज़फ़र बरकियाक बिन मुल्क शाह आया और 498 हिजरी मुताबिक 1105 ईस्वी तक हुक्मरान रहा। फिर रुकनुद्दीन मुल्क शाह सानी के हाथ पर बैत हुई और इसी साल इक़्तिदार ग़ियासुद्दीन अबू शुजा मोहम्मद के हाथ लगा और वो 511 हिजरी मुताबिक 1128 तक मसनद हुकूमत पर जलवा अफरोज रहे। अजीम दौलत सल्जूकिया का आखिरी हुक्मरान ग़ियासुद्दीन अबू शुजा मोहम्मद था। अजीम सल्तनत सल्जूकिया का आखिरी हुक्मरान ग़ियासुद्दीन अबू शुजा मोहम्मद था, जिसका पाया तख्त मावराउल नहर का इलाका था और खुरासान, ईरान और इराक के इलाकों पर भी उसकी हुक्मरानी थी। बिला आखिर 522 हिजरी 1128 ईस्वी में सल्जूकी सल्तनत शाहनत ख्वारज़म के हाथों ख़त्म हो गई। मावराउल नहर से सल्जूकियों की अजीम सल्तनत के ख़ात्मे के साथ ही सलाबिका इफ्तराक और इंतशार का शिकार हो गए और उनकी वहदत पारा पारा हो गई और पूरी तरह वो सल्तनत बिखर चुकी थी। उनकी ताकत इस कदर कमज़ोर हो गई है कि सल्जूकी मुत्तहिद गिरोहों और बाहिम मुतशाद्दम लश्करों में तब्दील हो गए, जो तख्त व ताज हासिल करने के लिए बाहिम दस्त गिरा रहते थे। अजीम सल्जूकी दौलत कई छोटी छोटी इमारात और दुवल में तकसीम हो गई और ये इमारात और सल्तनतें किसी एक सुल्तान के इक़्तिदार को कबूल करने के लिए तैयार ना हुई, जैसा कि वो सुल्तान तुगरुल बेग और सुल्तान अरसलान और सुल्तान मलिक शाह और उनके खिलाफ के दौर में मुत्तहिद रही थी। हर एक इलाका खुद मुख्तार था, हर एक का अपना फरमारवा था और इन छोटी छोटी इमारात में किसी किस्म का ताउन नहीं था। इस इफ्तराक और इंतशार के नतीजे में मावराउल नहर से एक और ताकत उभर कर सामने आई। ये ख्वारज़मी सल्तनत थी जो एक अरसे तक मंगोली हमलों का डटकर मुकाबला कर रही थी। ख्वारज़मी सल्तनत के साथ सल्जूकी इमारत इराक और शाम के शुमाल में कायम हुई, जो ताबक इमारत के नाम से पहचानी जाती थी। इस अरसे में सलाहतन रोम के सल्तनत सामने आई। ये वो सल्तनत थे जिसने सलीबी हमलों को रोका और एशिया कोचक का शुमाल मगरिब को नादुश्मन की दहशत पर्दे से महफूज रखा। लेकिन यह सल्तनत मंगोलियों के ताबड़तोड़ हमलों का मुकाबला ना कर सकी और बिला आखिर इन गरद गिरों ने इस इलाके में तबाही मचा दी। सल्जूकी सल्तनत के सुकूत में मुत्तहिद अहलकार
فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافات کے سقوط کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ باتیں ہیں۔ نمبر 1، سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کو لے کر مارا ماری ہونی شروع ہو گئی تھی۔ نمبر 2، بعض عمرہ، وزراء اور عتاقبوں کے طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی گئی تھی۔ نمبر 3، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل ہو چکا تھا۔ نمبر 4، عباسی خلیفہ کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجر کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبے میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلے میں احتیاط نہ کرنا۔ نمبر 5، سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا۔ نمبر 6، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف پر سر پیکار رہنا، اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ نمبر 7، سلجوقی سلطنت کے خلاف باطینیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین ان کے قائدین اور زعما کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے۔ نمبر 8، سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے تھے، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جنہیں سلجوقی سلطانوں نے انجام دیے۔ نمبر 1، دولت سلجوقی کے بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 صدیوں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضوں کے ہاتھوں بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ نمبر 2، مصر کی سلطنت عبدی یعنی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطنی عبدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکی اور اس طرح ان کے مذموم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ نمبر 3، دولت سلجوقی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خیمہ تھیں، اور یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ نمبر 4، سلجوقیوں نے اپنے زیر نگراں خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ نمبر 5، بیزنطی شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش بھی کی۔ نمبر 6، ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سنی سلجوقیوں کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ بلا شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جوان مرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں سراپا باتیں کرتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب نے تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جنرل انسائکلوپیڈیا میں ان کے طرف کی کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ہم عثمانیہ سلطنت کی دوسری فضل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات کا سلسلہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔
عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری و مطابق 13ویں صدی عیسوی کو کرستان میں آباد تھا اور چراواہ پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آبسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مستقل بنایا۔ یہ 617 ہجری 1200 عیسوی کی بات ہے۔ سلیمان شاہ 668 ہجری کے مطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زیادہ شہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غول بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنطینی عیسائی مسلمانوں کے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب وہ ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کے فتح کا سبب بن گئی۔ جب مغر کا راز ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کے مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا تھا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاحقن روم کے درمیان گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کو مسترد کے دشمن تھے اور عقیدہ اور مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب زندہ تھا محبت کا یہ تعلق باقی رہا حتیٰ کہ جب 699 ہجری 1299 عیسوی میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ اب اس سے آگے ہم پہلی بحث کرنے والے ہیں دولت عثمانیہ کا بانی عثمان کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 656 ہجری 1258 عیسوی ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا تھا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر جو بھی ملا اسے قتل کرتے چلے گئے۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاریخوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کے رشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان وحشیوں نے یوں خوریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔
یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خوریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹ لیا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیثیت مجبوری مٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا موسم عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیفہ نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعیف وہ نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت سے کامیابی کی انتہا بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکومت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ نشان خداوندی ہے۔ ترجمہ: بے شک فرعون متکبر بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ۔ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو، ان میں سے ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، اور ہم چاہ کر احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور مار دیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں بلکہ پل جھپکنے کی دیر میں تسلط بخش دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا، صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد حضرت اور غالباً فتح کا وجود وعدہ کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے۔ اللہ جو وعدہ اپنے بندوں سے کرتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم کے یہاں ثابت قدمی سے چلتے رہنا لازم ہے۔ اور دوسری جانب فرمایا گیا کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور اپنے ارادے کو تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یک بارگی۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوئی جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، یہاں کسی آیت کا ترجمہ کرتے وقت اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمیں غلطیوں سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ نیک قدمی اور ثابت قدمی پر قائم رکھے، اور اللہ ہمیں ایک ساتھ متحد رہنے کے لیے ہم سب کو آپس میں بھائی چارہ اور مسلمان سے مسلمان کی خدمت اور ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اسی قسط کی دوسرے حصے کی، عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درجہ ذیل ہیں: شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب ہیزنتینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرانوس، کتا، کستلا کے نصرانی امرا کو 700 ہجری
1301 ہجری عیسوی میں دولت عثمانیہ کے موسو عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کے غرض سے ایک صلح معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایک کار کر لیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثال بن گئی۔ حکومت اور دانائی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس عظیم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کے نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلجوقیہ روم کے فرما روا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب بات کرتے ہیں عثمان کے اخلاق و اخلاص کے بارے میں۔ عثمان کی زیر نگرانی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کی ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں ہم بات کریں گے عثمان کا صبر اور استقامت کی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا تو صفت ان کے شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے ایک کے بعد ایک قطع لفق آقا حصار فوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری کبوجہ 712 ہجری میں کوبہ، یکجا، تراقلوہ اور تقروٹ بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین کام تھا لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر کرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہم بات کرتے ہیں عثمان کے دل میں جذبہ ایمان کا۔ یہ خوابی اس وقت زیادہ نمایاں ہوا جب بھروسے کے سپہ سالار کرینوس نے عثمان کے بارے چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیک کی ثبوت اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے، اس کے طریقے جنگ اور سیاست کو پسند کیا گیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے اور بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطان کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقے جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نہ مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطان عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے جماعت غزایا روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دوسرے دور سے رومی حملوں کے سامنے سر سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف
جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلامی پر یقین بہت پختہ کر دیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض طرح انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلا مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بار-دین کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کے ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ اب ہم یہاں بات کرنے والے ہیں عثمان کی عدل و انصاف کی۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں عثمان کے عدل اور انصاف کی۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قراجہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیزنطی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کی ہدایت نصیب ہوئی اور مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے ساتھ جو ستم، ظلم، زیادتی، جبر و سرکشی، لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، جس نے ظلم، کفر و فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا اور ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، ہم یہاں اس بات کو قلم بند کر لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہم حکومت میں رہیں یا ایک عام آدمی بن کے رہیں، ہمیں ہمیشہ عدل اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم سے کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا کسی دوسرے انسان کا، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ ناظرین، اگر ہم سے ترجمہ کرتے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ چلیے ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔
اللہ حافظ۔ یہاں میں ایک مزید بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ لوگ جب بھی دعا کریں آپ سے درخواست ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری قوم کو متحد کر دے، ہماری پوری قوم کو ایک پرچم کے نیچے لے کر آ جا، ہمارے مسلمانوں پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کو ان زیادتی اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔